الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العلی العظیم نادے علیا مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ مراد پھر ایک مرتبہ سیرت مبارکہ سننے سنانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آئیے کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے استاذ محترم جلوگر ہے اور میں اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوں کہ ان کے سامنے میں سبق پیش کر رہا ہوں۔ اگر کچھ غلطی ہوئی تو یقیناً یہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا، اپنے استاد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، گزشتہ محفل میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شہزادے جناب قیزار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ وہ حضرت قیزار جو ہرنی سے زیادہ تیز دوڑتے ہو، وہ حضرت قیزار کہ جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں کھاتا، وہ حضرت قیزار یکے بعد دیگر کئی شادیاں فرمائی مگر اولاد نہیں تھی، اولاد کے متمنی تھے۔ جناب قیزار اس مقام پر جاتے ہیں جس مقام پر جناب ابراہیم اپنے شہزادے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، اسی مقام پر جناب قیزار پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جناب قیزار ایک دو نہیں بلکہ 700 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے جناب قیزار کو کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائے اور وہاں جانے کے بعد اس مقام پر سو جائے، آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا، جو بات آپ کو خواب میں بتائی جائے آپ اس پر عمل کریں تو اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جناب قیزار کو جس جگہ کے بارے میں حکم دیا گیا جناب قیزار وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب وہاں پر سوئے، خواب میں اشارہ ملتا ہے کہ فلاں خاتون سے تم نے نکاح کرنا ہے، یہ خاتون بڑی نیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اس لیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے، تو نیک خاتون کا انعقاد کیا گیا۔ خواب میں اشارہ دے دیا گیا کہ فلاں خاتون سے نکاح کرنا ہے۔ جناب قیزار بیدار ہوتے ہیں اور اس خاتون کو تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون ایک قبیلے کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک قبیلے کے بادشاہ کی شہزادی ہے۔ جناب قیزار کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا ہے اور حسن باطن بھی عطا فرمایا ہے، بڑی نیک اور متقی خاتون ہے۔ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ مختصر کے ساتھ میں واقعات عرض کر رہا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجے، نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ جناب قیزار جس دور میں ہیں یہ وہ دور ہے جس دور میں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دنیا میں جلوگر ہے، دنیا میں موجود ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان نامی علاقے کے اندر ہے۔ جناب قیزار نے نکاح فرمایا اور کسی کام کی غرض سے جناب قیزار کو جب کنعان جانا ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہے اور حضرت قیزار ولی ہے، اب حضرت قیزار جب کنعان پہنچتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر جلوگر ہے۔ جیسے ہی جناب قیزار کو حضرت یعقوب نے آتا ہوا دیکھا تو حضرت یعقوب حضرت قیزار کے استقبال کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں
کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں اور حضرت قیزار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب قیزار مبارک ہو، میں فرشتوں کی جماعت کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان قریب نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے اور اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تمہارے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، ایک شہزادہ جلوگر ہونے والا ہے، اس لیے کہ جب بھی نور مصطفیٰ دنیا میں منتقل ہوا ہے، نور مصطفیٰ کی امانت کو سنبھالنے والے جب بھی دنیا میں آئے ہیں تو فرشتوں کی جماعت زمین پر اتری ہے، فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام مبارکباد دے رہے ہیں کہ میں فرشتوں کی جماعت کو اترتا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے، نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرو کہ آپ اندازہ کریں کہ جب نور مصطفیٰ کی امانت کو سنبھالنے والے، نور مصطفیٰ کی امانت کو سنبھالنے والے جب دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت استقبال کے لیے دنیا میں آتی ہے، سوچے جب خود مصطفیٰ جلوگر ہوئے ہوں گے، جب مدینے کے تاجدار آئے ہوں گے تو فرشتوں کے استقبال کا عالم کیا ہوگا اور فرشتے کس قدر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جناب قیزار کے یہاں پر ایک شہزادے کی ولادت ہوتی ہے جنہیں جناب حمل کہا جاتا ہے۔ یہ جناب حمل جب ان کا نکاح ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں اور نکاح ہونے کے بعد جناب حمل اپنی بیوی کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور اسی سفر کے دوران آپ کے یہاں پر ایک شہزادی کی ولادت ہوتی ہے اور اتفاق دیکھے کہ جب ان کے یہاں پر شہزادے کی ولادت ہوئی، نور منتقل ہوا، لیکن اسی وقت جب ان کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی، سفر میں ہے، اسی وقت ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بیوی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس وقت تیز بارش بھی برس رہی ہے، برسات کا موسم میں بارش برس رہی ہے۔ جناب حمل نے دیکھا کہ بیوی کا بھی وصال ہو چکا ہے اور شہزادہ جلوگر ہوا ہے۔ جناب حمل اپنے شہزادے جن کا نام تاریخ میں جناب بنت آیا ہے اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور غار میں جب پہنچتے ہیں، اللہ کی حکمتیں دیکھے، جب غار میں پہنچتے جناب حمل اپنے شہزادے جناب بنت کو لے کر اسی وقت غار میں پہنچنے کے بعد جناب حمل کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اب تنہا تنہا جناب بنت موجود ہے، اکیلے ہے، بظاہر اکیلے ہے، مگر ساتھ میں نور مصطفیٰ جلوگر ہے، ساتھ میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ جناب بنت اس غار کے اندر تنہا نظر آتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک جناب بنت بچپنے کے عالم میں اس غار کے اندر رہے ہیں، مگر نہ تو کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، نہ تو کسی جانور نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ ساتھ میں نور مصطفیٰ موجود ہے، نور مصطفیٰ جلوگر ہے۔ اب جناب بنت 40 دن تک اس غار کے اندر ہے، اس غار کے قریب سے قافلے کا گزر ہوتا ہے، قافلے والے دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہے، نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، نور پھوٹ رہا ہے اس غار کے اندر سے۔ وہ قافلے والے جب غار میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ ہے، اسی کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہے، اسی کے چہرے کی روشنی ہے، پوری غار نورانی ہو چکی ہے۔ وہ قافلے والے جناب بنت کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب بنت جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی علاقے کے جناب بنت سردار بنتے ہیں، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جناب بنت نے 3 ریاستوں پر حکومت فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب جناب بنت کے یہاں پر نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہے، انہیں ایک شہزادہ عطا کیا جاتا ہے جنہیں جناب عدنان کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات یہ بھی اچھی طرح یاد رکھے کہ ہم یہ جن کے تذکرے کر رہے ہیں، ہم یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کے آبا و اجداد کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے نور مصطفیٰ کو سنبھالا، اس امانت کو سنبھالا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان میں اکثر انبیاء ہے اور کچھ اولیاء ہے، گویا کہ ہم انبیاء کا اور اولیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ امام غزالی حدیث پاک نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کا تذکرہ کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا تذکرہ کریں گے عبادت کا ثواب ملے گا، اولیاء کا تذکرہ کریں گے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ہم حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت شیس کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ادریس و نوح کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جب ہم جناب قیزار کا تذکرہ کر رہے ہیں، جناب بنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جناب حمل کا تذکرہ کر رہے ہیں، جناب تاروق کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ
اولیاء ہے اور ان کا تذکرہ کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہم عبادت گزار بن جائے، ہمارے لیے دعا کریں ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ آؤ سیرت پاک کی محفل میں آؤ، عبادت کا ثواب بھی ملے گا، گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، دونوں ثواب اس محفل میں موجود ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جناب عدنان کے یہاں پر اب یہ جناب عدنان دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، جناب بن کے شہزادے ہیں۔ جناب عدنان نور مصطفیٰ کی امانت لے کر کے جب دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، جناب عدنان بھی بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر اور ان کے چہرے سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر یہودی سمجھ گئے تھے کہ ہو نہ ہو نور مصطفیٰ کو سنبھالنے والا، نور مصطفیٰ کی امانت کو سنبھالنے والے یہی ہے۔ اس لیے یہودی جو پہلے سے ہی حسد کیا کرتے تھے، اس دور کے یہودیوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جناب عدنان کو یہ شہید کر دے، جناب عدنان کو دنیا سے مٹا دے، اور معاذ اللہ نئے نئے طریقے انہوں نے استعمال کیے کہ جناب عدنان کو ختم کر دے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دور کے یہودی 80 گھوڑ سوار یہودی جناب عدنان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور جناب عدنان پر حملہ کرتے ہیں، جناب عدنان ان کا مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جناب عدنان بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اب قریب تھا کہ یہودی جناب عدنان کو شہید کر دیتے۔ جناب عدنان نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مدد چاہی۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی جناب عدنان نے مدد چاہی، فوراً آسمان سے اسی وقت 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں اور ان کافروں کے بیچ سے جناب عدنان کو اٹھا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، اس آواز سے ان کافروں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور اسی وقت وہ کافر ختم ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا جو نور مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، غیب سے ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے اور انہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب یہ جناب عدنان ہے، نور مصطفیٰ کی امانت ان کے پاس ہے، اب امانت ان سے منتقل ہوتی ہے اور ان کے شہزادے کو ملتی ہے جنہیں جناب عمرو کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں جناب عمرو کہا جاتا ہے۔ یہ جناب عمرو فرمایا گیا کہ جناب عمرو کے اور 3 بھائی بھی ہیں، 4 بھائی ہیں، کل ملا کر جناب عدنان کے 4 بیٹے ہیں، اور نور مصطفیٰ ملائے جناب عمرو کو۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ یہ نور مصطفیٰ کی امانت جن جن لوگوں کو دی گئی ہے، جن شخصیات کو دی گئی ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ اپنے وقت کی سب سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ نے نور مصطفیٰ کی امانت عطا فرمائی ہے۔ اپنے وقت کے نیک لوگ جو رہے ہیں انہیں یہ امانت دی گئی ہے، اور اس کو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا پرہیزگاروں میں، سجدہ کرنے والوں میں آپ کا گردش کرنا دیکھ رہے ہیں، آپ کا گشت کرنا دیکھ رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر نورانیت، یہاں پر نور مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نور محمدی کا ذکر کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کے نور کو ایک پرہیزگار سے دوسرے پرہیزگار میں جاتا دیکھ رہے ہیں، اور اسی بات کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک مردوں سے، پاک عورتوں میں پاکیزہ طریقوں سے منتقل ہو کر تم تک آیا ہوں۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ پاک مردوں سے، پاک عورتوں میں پاکیزہ طریقوں سے منتقل ہو کر آیا ہوں۔ اور ایک مقام پر میرے آقا یوں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پاک قبیلے رہے اور پاک لوگ رہے، اللہ نے ان پاک لوگوں میں میرے نور کو رکھا ہے، پاک لوگوں سے منتقل ہو کر میں تم تک آیا ہوں۔ اور اچھی طرح یاد رکھے نور مصطفیٰ کی امانت جنہیں دی گئی ہے وہ اپنے وقت کے بڑے سجدہ کرنے والے، عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، ساتھ ہی ساتھ نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل مندی بھی عطا فرمائی، وہ بڑے ذہین رہے ہیں، عبادت گزار بھی رہے، متقی اور پرہیزگار بھی رہے، غریبوں کو کھلانے والے بھی رہے، سخی بھی رہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں عقل بھی عطا فرمائی، سمجھداری بھی عطا فرمائی۔ اب کیسے سمجھداری عطا فرمائی؟ جناب عدنان کے 4 شہزادے ہیں، جناب مزیر بھی ہے، جنہیں جناب عمرو بھی کہا جاتا ہے، جناب مزیر ہے، جناب عمرو بھی
ان کا نام آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب توجہ کرے کہ نور مصطفیٰ کی امانتیں جنہیں دی گئی ہے، اللہ نے انہیں کتنی عقل عطا فرمائی، کتنی ذہانت عطا فرمائی۔ جناب عدنان کی وصال کا وقت قریب آتا ہے، جناب عدنان اپنے ان چاروں شہزادوں کو بلاتے ہیں، اور اس بات کو علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں۔ کون علامہ ابن جوزی؟ کہ جنہوں نے اپنی تمام کتابوں میں کوئی ضعیف روایت نقل ہی نہیں فرمائی، وہ علامہ ابن جوزی کتاب الازکیہ میں اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور امام طبری تاریخ طبری میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ فرماتے، توجہ کے ساتھ سنیں، فرماتے کہ جناب عدنان کا وصال کا وقت قریب آیا۔ جناب عدنان نے اپنے چاروں شہزادوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنی وراثت کی تقسیم فرمائی، اور وراثت کی تقسیم میں کچھ ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ جو ان کے شہزادوں کی سمجھ سے باہر تھا، یعنی کچھ ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ ان کے شہزادے سمجھ نہ سکے۔ اس کے بعد جناب عدنان نے کہا کہ اگر تم میری بات کو سمجھ نہ سکو، میری اس وراثت کی تقسیم کو سمجھ نہ سکو، تو جو نجران کا بادشاہ ہے جن کا نام عفئی ابن عفئی ہے، تم اس بادشاہ کے پاس چلے جانا اور اس سے یہ بات پیش کر دینا، تو وراثت کی تقسیم کا فیصلہ کر دیں گے۔ جناب عدنان کا وصال ہوتا ہے، میں حضور کے آبا و اجداد کا تذکرہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ جناب عدنان کا وصال ہوتا ہے، اب یہ جناب مزیر ہے جنہیں جناب عمرو بھی کہا جاتا ہے، یہ اور ان کے تینوں بھائی ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے جو وصیت فرمائی ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، چلو ایک کام کرتے ہیں، نجران کا جو بادشاہ ہے جس کا نام عفئی ابن عفئی ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، یقیناً وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے۔ اب یہ چاروں بھائی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس نجران کے بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ ابھی راستے میں ہے، سفر میں ہے کہ جناب مزیر کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے، اور وہ اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے، اسے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں میرے نبی کے اجداد کی ذہانت کیسی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا نور جنہیں عطا کیا گیا، ان کو عقل مندی اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہے۔ جناب مزیر کہتے ہیں کہ یہاں سے جو اونٹ گزرا ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ دوسرے بھائی فوراً کہتے ہیں ہاں ہاں وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے اونٹ، اور اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، وہ بغیر دم کا اونٹ ہے۔ جیسے ہی سنا فوراً تیسرے بھائی نے کہا کہ ہاں وہ کانا بھی ہے، اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، اور وہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا بھی ہے۔ جیسے ہی تینوں نے یہ بات کہی فوراً چوتھے بھائی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تمہاری بات صحیح ہے، لیکن یہ جو اونٹ ہے نا یہ عرب کی اعلیٰ قسم کا اونٹ ہے، بڑا عرب کی اعلیٰ قسم کا اونٹ، ایک قسم کا نام بتایا کہ وہ فلاں قسم کا اونٹ ہے۔ چاروں بھائی یہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، اور آنے کے بعد ان چاروں بھائیوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے؟ جناب مزیر کہتے ہیں جنہیں نور مصطفیٰ دیا گیا ہے، وہ جناب مزیر کہتے ہیں کیا تمہارا اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے، اسے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا؟ وہ آنے والے نے کہا ہاں ہاں میرا اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ فوراً دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ تمہارے اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرے اونٹ کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ فوراً تیسرے بھائی نے کہا کہ تمہارا اونٹ تم سے بھاگا ہوا ہے؟ کہا وہ تمہارا اونٹ ہے جو بھاگ گیا ہے؟ کہا وہ میرا اونٹ مجھ سے بھاگ گیا ہے۔ چوتھے بھائی نے کہا کہ وہ بلا عرب کی اعلیٰ قسم کا اونٹ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں وہی میرا اونٹ ہے۔ اب وہ آنے والا پوچھتا ہے بتاؤ میرا اونٹ کہاں ہے، تم نے میرے اونٹ کو کہاں دیکھا؟ اب یہ چاروں بھائی کہتے ہیں ہم نے تو تمہارے اونٹ کو کہیں نہیں دیکھا۔ اب یہ بڑی حیرت اور غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے اونٹ میں جو چاروں علامتیں ہیں وہ تم علامتیں بیان کرتے ہو، اور جب میں اونٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں تو تم کہہ دیتے ہو کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ اب وہ کہاں ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، نجران کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، عفئی ابن عفئی کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے پاس جاتے وہ ہمارا فیصلہ کرے گا، میں تمہارا مقدمہ اس کے پاس پیش کروں گا۔ حالانکہ یہ چاروں آئی تھے عفئی ابن عفئی سے ملنے کے لیے، اسی بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ اب اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، میرا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اس شخص نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ ان چاروں نے میرا اونٹ چرایا ہے، میرے اونٹ کو لے لیا ہے، اور کہتا ہے کہ چاروں میرے اونٹ کی علامتیں بھی بتا رہے ہیں۔ پورا واقعہ اس شخص نے سنایا۔ نجران کے بادشاہ نے جب سنا تو چاروں سے کہتا ہے کہ تم ہی نے یہ علامتیں بیان فرمائی جو اس کے اونٹ میں ہے؟ چاروں نے کہا ہاں ہاں ہم ہی نے ان علامتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر پوچھا بادشاہ نے کہ تم نے اس کے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کہتے نہیں ہم نے اس کے اونٹ کو نہیں دیکھا۔ اب بادشاہ بھی حیرت میں ہے کہ علامتیں بھی بیان کر رہے ہو، نشانیاں بھی بیان کر رہے ہو، اور پھر کہتے اونٹ کو بھی نہیں دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب مزیر سے وہ بادشاہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اونٹ کانا ہے، پھر کہتے ہو تم نے دیکھا نہیں، تمہیں کیسے معلوم کہ اس اونٹ ایک آنکھ سے کانا اسے دکھائی نہیں دیتا؟ اب جناب مزیر کا جواب سنے۔ جناب مزیر کہتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ راستوں کے دونوں طرف گھاسیں ہیں، اور اچھی اور عمدہ گھاسیں ہیں،
لیکن میں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ جو اس کا اونٹ یہاں سے بھاگا ہے اس اونٹ نے ایک طرف کی گھاسوں کو نہیں کھایا ہے، صرف ایک ہی طرف کی گھاسوں پر منہ مارا ہے، ایک ہی طرف کی گھاسیں چری ہے اور ایک طرف کی گھاسوں کو کھایا نہیں ہے۔ اگر اونٹ کو دونوں آنکھوں سے نظر آتا تو اونٹ دونوں طرف منہ مارتا، دونوں طرف کی گھاسوں کو کھاتا، اس نے ایک ہی طرف کی گھاسوں کو کھایا۔ میں سمجھ گیا کہ اس اونٹ کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہوگا، اور میں نے اپنے اندازے سے ہی کہہ دیا کہ اونٹ کی ایک آنکھ نہیں، وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اب دوسرے سے کہا کہ تم کہتے ہو اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے، تمہیں کیسے معلوم جب تم نے نہیں دیکھا؟ اب دوسرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دراصل جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو میں نے اونٹ کی لیٹ پڑی ہوئی دیکھی، جسے ہم پاکانہ اور گوبر بھی کہتے ہیں۔ کہتے کہ میں نے راستے سے اسے پڑا ہوا دیکھا۔ کہتے کہ نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جس جانور کی دم ہوتی ہے، جس اونٹ کی دم ہوتی ہے، جب وہ لیٹ کرتا ہے تو اس کا لیٹ زمین پر پھیل جاتا ہے، اور جس اونٹ کی دم نہیں ہوتی اس کا لیٹ پھیلتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے۔ کہتے کہ میں نے لیٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اس کے اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے اندازے سے کہا کہ اس کی دم نہیں ہے۔ تیسرے سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ اس کا اونٹ بھاگا ہوا ہے، اس کا مالک نہیں ہے، بھاگ کر آیا ہے؟ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں پر اعلیٰ قسم کی گھاسیں بھی تھی، عمدہ قسم کی گھاسیں بھی تھی، اور کچھ گھاسیں ناقص بھی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ اونٹ عمدہ گھاسیں بھی کھا رہا ہے اور ناقص گھاسوں کو بھی کھایا ہوا ہے، اور عمدہ گھاسوں کو کھاتے کھاتے اونٹ ناقص گھاسوں پر بھی منہ مار دیتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا اگر اونٹ اپنے مالک کے ساتھ آتا تو اونٹ کبھی ناقص گھاسوں کو نہیں کھاتا بلکہ وہ تو اچھی گھاسوں کو کھاتا ہے۔ جب اس نے جلدی جلدی ناقص گھاسوں کو بھی کھایا اور عمدہ گھاسوں کو بھی کھایا، میں نے اپنی ذہانت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، اس لیے تمام گھاسوں کو کھا رہا ہے۔ جو اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو عمدہ گھاس کھاتا ہے۔ اتنے میں چوتھے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اونٹ عرب کی اعلیٰ قسم کا اونٹ ہے؟ وہ کہتے کہ جب ہم راستے سے آ رہے تھے میں نے اس اونٹ کے پیروں کے نشان پڑے ہوئے دیکھے، میں نے اس اونٹ کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ عرب کی فلاں اعلیٰ قسم کا اونٹ ہے۔ اب جیسے بادشاہ نے ان چاروں کا جواب سنا، بادشاہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو جو جانوروں کے ماہر ہوتے ہیں یہ تو ان کے پاس نالج ہوتا ہے۔ اب بادشاہ اس آنے والے سے کہتا ہے کہ وہ آنے والے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ تمہارا اونٹ ان چاروں نے نہیں لیا ہے، جاؤ اپنے اونٹ کو کہیں اور تلاش کرو، اپنے اونٹ کو کہیں اور ڈھونڈو۔ اب بادشاہ ان چاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بتائیے آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ یہ چاروں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، آپ ہی کی ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے بتائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ سارا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے والد جناب عدنان وصال سے پہلے فلاں بات کی وصیت کر کے گئے ہیں، اپنے وراثت کی تقسیم کر کے گئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے والد نے کہا تھا کہ جب تمہیں سمجھنا پڑے وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے تو تم نے افعی ابن افعی کے پاس چلے جانا، تمہارے پاس آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم ہماری وراثت کی تقسیم کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، رات یہی گزارو، کل صبح میں تمہاری وراثت کی تقسیم کر دوں گا۔ حالانکہ تم مجھ سے زیادہ ذہانت رکھتے ہو، تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، لیکن جناب عدنان کا حکم ہے اس لیے میں تمہاری وراثت کی تقسیم کر دوں گا۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے، کھانے کے لیے ان چاروں کے لیے دسترخوان لگتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، نجران کا بادشاہ، کہ عمدہ نعمت ان کے لیے تیار کی جائے، لذیذ کھانے ان کے لیے سجائے جائے، اچھا دسترخوان تیار کیا جائے، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ بادشاہ نے حکم دیا، وزیروں نے دسترخوان لگایا، اور بادشاہ نے ایک وزیر سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا، یہ چاروں بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، تم نے کام کرنا ان چاروں کی باتوں کو غور سے سننا، ان کی گفتگو کو غور سے سننا، اور یہ چاروں جو باتیں کرے پوری باتیں آ کر کے مجھے سنا دینا، آ کر کے مجھے بتا دینا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چاروں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اچھی نعمتیں اور لذیذ نعمت ان کے سامنے موجود ہے۔ کھاتے ہوئے ایک بھائی کہتے ہیں کہ بکرے کا گوشت تو بڑا اچھا ہے، لیکن کاش یہ گوشت جس بکرے کا ہے، کاش اس بکرے نے کتیا کو دودھ نہ پیا ہوتا تو یہ گوشت بڑا اچھا ہوتا۔ اب وزیر نے بات سنا، حیرت میں پڑ گیا۔ فوراً دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے، روٹی بھی بڑی اچھی ہے، مگر کاش یہ روٹی کوئی ناپاک خاتون نہ بناتی، کاش کوئی پاک خاتون روٹی پکاتی تو روٹی کی جو سواد اور روٹی کی جو نعمت ہمارے سامنے ہے یہ بڑی لذیذ ہوتی۔ اتنے میں تیسرے بھائی نے کہا کہ تم دونوں کی بات صحیح
صحیح ہے, اگر یہ انگور کا شربت بھی بہت اچھا ہے, لیکن کاش یہ انگور کسی قبر پر نہ ہوگے ہوتے, کسی قبر پر اس انگور کی پیداوار نہ ہوئی ہوتی تو یہ شربت اور لذیذ ہوتا. اتنے میں چوتھے بھائی نے کہا کہ تم تینوں کی بات بھی بالکل درست ہے, بادشاہ نے مہمان نوازی بڑی اچھی کی ہے, لیکن کاش بادشاہ اپنے حقیقی باپ کا بیٹا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. جیسے ان چاروں کی باتیں اس وزیر نے سنی, وزیر اب فوراً دوڑا, اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ بادشاہ یہ چاروں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے بادشاہ نے چاروں کی گفتگو سنی, بادشاہ بھکا بھکا رہ گیا, فوراً اٹھا اور بادشاہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بلاتا اس شخص کو جس سے گوشت منگوایا ہے, اس کو بلانے کے بعد بادشاہ بڑے جلال میں ہے, اپنی تلوار کو اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور تلوار گردن پر رکھنے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے سچ سچ بتا یہ گوشت کس کا اور کہاں سے لایا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت, گوشت تو بکرے کا ہی ہے اور فلاں بکرے والے سے خریدا ہے. اب بکرے والے کو بلایا جاتا ہے, بادشاہ اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے سچ سچ بتا یہ گوشت کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو بکرے کا ہی گوشت ہے. اب بادشاہ پوچھتا ہے بتا اس بکرے کی پرورش کیسے کی ہے؟ وہ بکرے والا کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جب اس بکرے کی ولادت ہوئی تھی, یہ بکرا دنیا میں آیا تھا, تو اس بکرے کے پیدا ہونے کے وقت ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کی ماں مر گئی تھی, یعنی بکری دنیا سے چلی گئی تھی. اس لیے جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس بکرے کی پرورش کتیا کا دودھ پی کر کے ہوا ہے, یعنی جو ہمارے یہاں پر کتیا رکھوالی کے لیے تھی, اس بکرے نے اسی کا دودھ پیا ہے اور اسی کا دودھ پی کر کے یہ بکرا بڑا ہوا ہے. اب بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ چاروں جو باتیں کر رہی وہ تو بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو مکمل ہو گئی. اب جس خادمہ نے روٹی پکائی تھی اس خادمہ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو؟ وہ خادمہ کہتی ہاں بادشاہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور ناپاکی کی حالت میں نے روٹی پکائی ہے. یہ بات کی بھی تصدیق ہو گئی. اب بادشاہ فوراً جاتا ہے اور بادشاہ فوراً انگور والے کو بلاتا ہے جہاں سے انگور کا شربت لایا گیا ہے اور اس کی گردن پر بھی تلوار رکھ کر پوچھتا ہے سچ سچ بتا یہ انگور کہاں سے لائے تھے؟ تو تصدیق کر کے کہتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ انگور کی ایک بیل قبر پر اگی ہوئی تھی, یہ انگور وہیں سے توڑے گئے ہیں اور اسی کا شربت بنا کر پیش کیا ہے. اب تینوں باتوں کی تصدیق ہو گئی. اب جو اصل بات اور جو مین بات ہے, بادشاہ اس پر آتا ہے, تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور فوراً جاتا ہے غصے کے اندر اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر بادشاہ غصے میں پوچھتا ہے اے ماں سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں, میرا باپ کون ہے؟ جیسے اس کی ماں نے اس کے تیور دیکھے ماں سمجھ جاتی ہے اور پھر ماں اس سے کہتی ہے بادشاہ سے کہ بیٹا اگر تو حلالی ہوتا تو آج اپنی ماں کی گردن پر تلوار نہ رکھتا, آج اس تیور میں اپنی ماں سے بات نہ کرتا. اس کی ماں پھر کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو تمہارے والد جن کی طرف تمہیں منسوب کیا گیا ہے, جو تمہارے یہاں کے بادشاہ تھے جس کی طرف تمہیں منسوب کیا گیا ہے, ان سے اولاد کی کوئی امید نہیں تھی, ان سے اولاد کی کوئی امید باقی نہیں تھی. اگر اولاد نہ ہوتی تو وہ دوسرا نکاح کر لیتے اور نہ جانے ریاست کا کیا ہوتا اور ریاست کے کیا حالات ہوتے. اس لیے میں نے خود کو بچانے کے لیے اور اپنی اس ریاست کو بچانے کے لیے ایک شخص سے رشتے قائم کیے جس کے نتیجے میں تو دنیا میں آیا ہے. اب بادشاہ نے جیسے چاروں باتیں سنی, چاروں باتوں کی تصدیق ہوئی. اگر آپ اجازت دے تو اپنے واقعے کو مکمل کر لو کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. اجازت ہے آپ کی؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے ہی بادشاہ نے اپنی ماں سے یہ بات سنی, اب بادشاہ ان چاروں کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی, تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ اب جس نے یہ کہا تھا کہ جو گوشت ہے کاش وہ بکرا کتیا کا دودھ نہ پیا ہوتا, وہ جواب دیتے کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ گوشت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو حلال جانور کا گوشت ہوتا ہے, بکرے کا گوشت ہوتا ہے, گوشت نیچے ہوتا ہے اور اس کی چربی اوپر ہوتی ہے, چربی اوپر ہوتی ہے, گوشت نیچے ہوتا ہے. یہ حلال جانوروں کی علامت ہے, بکرے کے گوشت کی علامت ہے. لیکن جو کھانا, جو بکرے کا گوشت تم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, ہم نے جب اس گوشت کو کھایا اور دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں گوشت اوپر ہے اور چربی گوشت کے اندر ہے. ہم نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ ایسا گوشت جو ہوتا ہے کہ جس میں گوشت اوپر اور چربی اس کے اندر ہو, یہ تو کتے کا گوشت ہوتا ہے. اور پھر ہمیں خیال آیا کہ بادشاہ تو کتے کا گوشت کھلا نہیں سکتے, بادشاہ تو بڑے نیک
پر ایماندار ہے وہ بھلا مہمانوں کو کتے کا گوشت کیوں کھلائیں گے؟ وہ کہتے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو جس بکرے کا گوشت پیش کیا گیا ہے شاید اس بکرے نے کسی کتیا کا دودھ پیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ اب دوسرے بھائی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو خادمہ نے روٹی پکائی ہے وہ ناپاک عورت ہے، ناپاک عورت نے روٹی پکائی ہے، کہا تمہیں کیسے معلوم کہ ناپاک خاتون نے روٹی پکائی ہے؟ تو جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ بھائی کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ تندور کی روٹی کی خاصیت یہ ہے کہ تندور کی روٹی جب کوئی پاک انسان پکاتا ہے، پاک خاتون پکاتی ہے تو تندور کی روٹی پھولتی ہے اور اس میں ایک الگ مزہ آتا ہے، اس میں ایک الگ نعمت، ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب شاہی دسترخوان ہے، اتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں اور تندور کی روٹی میں وہ مزہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں احساس ہوا، ہم نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگایا کہ شاید اس روٹی کو کسی ناپاک خاتون نے پکایا ہوگا، اس لیے کہ تندور کی روٹی کی خاصیت یہ ہے اگر پاک شخص پکاتا تو یہ پھولتی اور اس کا مزہ اچھا ہوتا، اور اگر ناپاک پکاتا تو اس کو مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کا مزہ چکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ شاید اس روٹی کو ناپاک خاتون نے پکایا ہوگا۔ آپ دیکھیں ان کی ذہانت کیسی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے کہا کہ یہ انگور جو ہے وہ قبر پر اگے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات جناب مزیر نے کہی جن کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے۔ وہ کہتے بات دراصل یہ ہے کہ جو انگور کا شربت ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب انگور کا شربت پیا جاتا ہے تو انسان کے غم دور ہوتے ہیں اور اسے خوشیاں محسوس ہوتی ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر الٹا معاملہ محسوس ہو رہا تھا، جب ہم نے انگور کا شربت پیا تو ہمیں خوشیاں محسوس نہیں ہوئی بلکہ ہمیں غم کا احساس ہو رہا تھا، ہمیں غم محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہم نے سوچا کہ انگور کا جوس پی کر تو خوشیاں آنی چاہیے، انگور کا شربت پی کر تو لذت اور خوشی محسوس ہونی چاہیے، لیکن آخر بات کیا ہے کہ انگور کا شربت پینے کے بعد ہمیں خوشی نہیں مل رہی ہے بلکہ غم کا احساس ہو رہا ہے، ہمیں غم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے اپنی ذہانت سے یہ اندازہ لگایا کہ غم تو جو ہے قبر سے مشتق ہوتے ہیں، اس لیے میرے ذہن نے یہ کہا کہ شاید یہ انگور قبر پر اگے ہوں گے، قبر سے یہ انگور لیے گئے ہوں گے، اس لیے ہمیں یہ پینے کے بعد غم محسوس ہوتا ہے۔ اب چوتھے بھائی سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا میرے باپ کے بارے میں؟ اب وہ چوتھے بھائی کہتے ہیں دراصل جو تم سے پہلے یہاں کے بادشاہ تھے جن کی طرف تمہیں منسوب کیا جاتا ہے، جن کا تمہیں بیٹا کہا جاتا ہے، ان کی خاصیت یہ رہی ہے کہ جب بھی ان کے یہاں پر کوئی مہمان آتا تو جو جن کی طرف تمہیں منسوب کیا جاتا ہے اس بادشاہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑا مہمان نواز تھا، اور جب بھی اس کے یہاں کوئی مہمان آتا تو مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ لیکن جب ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئے تم نے اچھی اچھی نعمتیں تو تیار کر دی مگر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ شاید تم اس باپ کے بیٹے نہیں ہو جو یہاں کا بادشاہ ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے چاروں کی ذہانت دیکھی، چاروں کی عقل مندی دیکھی، فوراً بادشاہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، جو تمہاری وراثت کا فیصلہ کرنا ہے تم اپنی باتیں بیان کرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں اور تم اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اگر تم پوری رات یہاں قیام کرو گے تو اور کتنے راز ہمارے سامنے پیش کرو گے۔ ان چاروں کو یہ عقل مندی کہاں سے ملی ہے؟ تو جواب ملے گا یہ نور مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے، حضور کے نور کی برکتیں ہیں کہ جن کو نور مصطفیٰ دیا گیا ہے اللہ نے انہیں عقل مندی بھی عطا فرمائی ہے اور وہ اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار بھی رہے ہیں۔ اب جناب مزیر کے یہاں پر ایک شہزادے کی ولادت ہوتی ہے، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جنہیں جناب الیاس کہا جاتا ہے۔ یہ جناب الیاس بڑے حسین و جمیل ہے۔ اب جناب الیاس کے تعلق سے روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب الیاس جب کعبے کا طواف کرتے تو جناب الیاس کو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آیا کرتی، کوئی نظر نہیں آتا مگر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی۔ وہ صدائیں کہاں سے آتی، کیسے آتی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کریں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائے، سلام۔